بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے عظیم المرتبت صاحب کشف و کرامات ولی کامل ہیں۔ آپ کا مزار شریف بھارت کے صوبے اتر پردیش کے مشہور شہر پیلی بھیت میں مرجع خلائق ہے۔ آپ شہر پیلی بھیت کے قطب ہیں۔ آپ کی ذات والا صفات سے شہر پیلی بھیت کی روحانی پہچان وجود میں آئی۔ آج ہم اس ویڈیو میں شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر مگر جامع سوانح حیات اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ ہماری اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور شاہ جی محمد شیر میاں کے چاہنے والوں میں اسے شیئر بھی کریں گے۔ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ ملک خراسان کے مشہور بزرگ حضرت دیوانہ بابا کی اولاد میں ہیں۔ حضرت دیوانہ بابا اپنے وقت کے بڑے زبردست ولی کامل اور صاحب نعمت ہستی تھے۔ آپ کا مزار شریف ملک بنیر خراسان میں ہے۔ حضرت شاہ جی میاں کے دادا صاحب خراسان سے ہندوستان تشریف لائے اور شاہجہاں پور میں قیام کیا۔ آپ کے والد کا نام محبت شیر خاں تھا جو شاہجہاں پور میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کی شادی شہر پیلی بھیت کے ایک معزز پٹھان خاندان میں حضرت اسحاق خان کی صاحبزادی نور جہاں بیگم سے ہوئی، جو بہت عابدہ زاہدہ خاتون تھیں اور مقام ولایت پر فائز تھیں۔ آپ مائی صاحبہ کہلاتی تھیں۔ ضعیفی کے دور میں آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، مگر روشن ضمیری کا یہ عالم تھا کہ دور کے واقعات گھر بیٹھے بیٹھے بیان فرما دیتی۔ خود حضرت شاہ جی میاں فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آنے والا ہوتا تو والدہ صاحبہ پہلے ہی فرما دیتی کہ کھانا تیار کرو، فلاں مہمان آنے والا ہے۔ ایک سفید بلی آپ کے پاس رہتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوتی تو مائی صاحبہ کے پاؤں کے تلوے چاٹتی، جس سے اسے شفا مل جاتی۔ ایک جن سانپ کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا۔ حضرت مائی صاحبہ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ حضرت شاہ جی میاں کے 12 ماموں تھے جو سب کے سب بزرگ اور ولی کامل تھے۔ ان میں سے حضرت نعمت شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کو بہت شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کو ماموں صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا مزار شریف پیلی بھیت میں حضرت شاہ جی میاں کے مزار سے کچھ دور دریائے خقرہ کے کنارے ایک شاندار درگاہ میں ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شاہ جی میاں 5 بھائی تھے اور ایک روایت میں 3 بھائی کا ہونا بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ جی میاں ان سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کے سب بھائی ولی تھے۔ حضرت شاہ جی میاں کی پیدائش 1120 ہجری مطابق 2 اپریل سن 1805 عیسوی کو شاہجہاں پور میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام محمد شیر میاں ہے۔ حضرت شاہ جی میاں مادرزاد ولی تھے۔ بچپن سے ہی آپ کھیل کود وغیرہ میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور ذکر خدا میں مشغول رہتے، کھانے پینے کی کچھ پرواہ نہ کرتے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت مائی صاحبہ کا بہت احترام کرتے اور رات دن ان کی خدمت میں لگے رہتے۔ آپ نے تمام عمر اپنی والدہ کی خدمت کی، اسی غرض سے آپ نے شادی تک نہ کی۔ حالت جوانی میں آپ کو کشتی کا بھی شوق رہا۔ آپ بہت بڑے پہلوان تھے، لیکن آپ عام پہلوانوں کے برعکس کھانے کی طرف بالکل دھیان نہ دیتے تھے، بلکہ پہلوانی بھی اپنی روحانی قوت کی بدولت کرتے تھے۔ جب آپ کشتی کا ارادہ کرتے تو بدھ کے دن سے کھانا چھوڑ دیتے اور جمعے کی شام کو کشتی لڑ کر کھانا تناول فرماتے۔ کیسا ہی بڑا طاقتور پہلوان ہوتا، آپ اس پر غالب ہی رہتے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ شاہجہاں پور سے ہجرت کر کے اپنے مائکے پیلی بھیت تشریف لے آئیں۔ پیلی بھیت میں حضرت احمد علی میاں تشریف لاتے رہتے تھے، جو حافظ جمال اللہ رامپوری کے محبوب خلیفہ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کے مرید و خلیفہ اور سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم ولی کامل تھے۔
حضرت شاہ جی میاں پیلی بھیت میں حضرت احمد علی میاں کے مرید ہوئے اور پیر و مرشد کی ہی جانب سے ہی آپ کو شاہ جی کا لقب عطا ہوا۔ حضرت شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ امی نسبت تھے، یعنی آپ کو دنیا میں بظاہر کسی سے تعلیم حاصل نہ کی تھی، مگر خدائے پاک کی بارگاہ سے آپ کو ایسا علم لدنی حاصل ہوا تھا کہ آپ مشکل ترین علمی مسائل ایسی متانت و سنجیدگی سے حل فرما دیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے علماء و فقہا دنگ رہ جاتے تھے اور آپ کی ولایت و کرامت کے دل سے قائل ہو جاتے تھے۔ آپ خود کو منصور حلاج کا شاگرد بتاتے تھے، عربی فارسی کی کتابیں بے تکلف پڑھتے تھے، حضرت شیخ سعدی کی گلستاں، بوستاں اور مولانا روم کی مثنوی آپ کو حفظ تھی، حسب ضرورت اس کے اشعار پڑھتے تھے۔ ایک بار ایک کج فہم اور حاسد مولوی کے اصرار پر آپ نے 3 دن مسلسل سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرمائی تھی۔ رات کے پچھلے پہر آپ بہترین قرأت کے ساتھ تنہائی میں قرآن شریف کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ آپ نے سخت چلے اور بڑے مجاہدے کیے، کئی دن تک کھانا اور پانی تک چھوڑ دیتے تھے۔ آپ ایک کھٹولے پر تشریف رکھتے تھے جو اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ پیر بھی نہ پھیلائے جا سکتے تھے، اور اس میں کافی کھٹمل بھی ہوتے تھے۔ آپ ان کو مارنے سے منع کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ ہمارے چوکیدار ہیں، انہیں نہ مارو۔ آپ جس جگہ تشریف رکھتے تھے وہاں کافی سانپ بچھو بھی رہتے تھے، لیکن کبھی آپ کو یا آپ کے پاس آنے والے عقیدت مندوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے۔ آپ نے حج کا فریضہ بھی ادا کیا اور مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف سے 4 منزل پہلے آپ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور روضہ شریف کے سامنے مراقبے میں بیٹھ گئے۔ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم جوش میں آیا اور سنہری جالیوں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور آواز آئی، یہ لو ہماری جانب سے ہندی تحفہ، یعنی پان کا بیڑا۔ آپ نے اس تبرک کو بڑے ادب سے لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور وہاں سے رخصت ہو کر تناول فرمایا۔ مدینہ شریف میں آپ کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، لوگ آپ کے دیدار کو حاضر ہوتے اور بیعت سے سرفراز ہوتے۔ حاضر ہونے والے عقیدت مندوں پر بھی آپ کی روحانیت کی بدولت ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ وہ بے ہوش تک ہو جاتے۔ حضرت شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہم عصر علماء و مشائخ سے خوشگوار تعلقات تھے۔ ان میں سید ابو الحسن احمد نوری میاں مہریروی، سید علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی، تاج الفہول حضرت عبد القادر بدایونی، حضرت سلامت اللہ رامپوری، علامہ شاہ سلیمان پھلواری شریف، حضرت سید وارث پاک دیوا شریف، شیخ احمد رحمانی بن مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، حضرت وسیع الدین محدث صورتی اور مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تمام اکابر آپ کی ولایت و کرامات کے دل سے متعارف تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ لا تعداد لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر واصل حق ہوئے، ان میں سے بہت سو کو آپ نے خلافت سے نوازا۔ 5 ذی الحجہ 1344 ہجری مطابق 1906 عیسوی کو آپ نے وصال فرمایا۔ اس دن سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے آپ سے آ کر عرض کی کہ آج سورج کو گرہن لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی قطب آج دنیا سے کوچ کرے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ کا استغراق بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کوئی آپ سے کچھ سوال کرتا اور آپ جواب دیتے تو ایسا لگتا کہ آپ کی آواز بہت دور کسی پہاڑ یا کنویں کے اندر سے آ رہی ہے۔ اسی کیفیت میں عشاء کے وقت آپ نے اس دنیا فانی سے انتقال فرمایا۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی والدہ مائی صاحبہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ علامہ سلامت اللہ قادری رامپوری نے پڑھائی، جو اس دن اتفاقاً پیلی بھیت پہنچ گئے تھے۔ یہاں بھی آپ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ آپ نے علامہ موصوف سے ایک بار فرمایا تھا
کہ مولانا آپ سے ایک کام لینا ہے۔ پوچھنے پر آپ خاموش ہو گئے۔ مولانا سلامت اللہ رامپوری فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت شاہ جی میاں کی نماز جنازہ پڑھانے مصلی پر کھڑا ہوا تو میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ شاہ جی میاں میرے دائیں جانب کھڑے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر میں ادباً مصلی سے ہٹنے لگا تو آپ نے فرمایا مولانا آپ سے یہی کام لینا تھا، آپ یہی کام کریں۔ پھر میں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا عرس شریف ہر سال 5 ذی الحجہ کو پیلی بھیت میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حاضرین و عقیدت مند جوق در جوق آپ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کے فیضان سے اپنے دامن مراد کو بھرتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ طریقت ہندوستان، پاکستان کے علاوہ اور بھی دوسرے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ وابستگان سلسلہ آج بھی آپ کے روحانی فیوز سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔